بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، معجزہ ہر اس خرق عادت فعل کو کہا جاتا ہے جو خالق کائنات کسی نبی اور رسول کے ہاتھ پر اس کی صداقت اور سچائی کے لیے ظاہر فرمائے اور خلق کائنات اس کا مقابلہ اور معارضہ کرنے اور اس کی مثال لانے سے عاجز ہو جائے۔ ہر نبی اور رسول کے ہاتھ پر وقت و حالت کے تقاضے کے مطابق معجزات کا ظہور ہوا ہے، مگر وہ تمام معجزات اپنے اپنے ادوار و اوقات تک محدود تھے۔ اس نبی کے زمانے کے اختتام سے معجزے کا اختتام ہو جایا کرتا تھا جب آخر میں امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان رنگ و گل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ معجزات عطا کیے گئے جو آپ کی صداقت و دیانت کی واضح دلیل تھی۔ حضرات محدثین جزاہم اللہ خیرن نے وہ تمام معجزات سپرد قرطاس و قلم کیے ہیں۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ خلاق عالم کا وہ کلام مقدس ہے جسے قرآن کریم کے مقدس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کی آمد باسعادت نے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان و جنات کو مخاطب کر کے اپنے معجزے ہونے پر مہر یقین ثبت کی، اور برملا ببانگ دہل یہ اعلان اوراق قرآن پر چمک رہا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تمام انسان و جنات جمع ہو جائے اور اس قرآن جیسی ایک آیت پیش کرنا چاہیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ تک ہار کر ختم تو ہو سکتے ہیں لیکن اس قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ناظرین مکرم، قرآن کریم کے واضح معجزے ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، ایک عظیم پیغمبر جو کبھی کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہ کر سکے، جو کبھی قلم و قرطاس کو استعمال میں نہ لائے ہیں، جو کبھی درسگاہ میں طلب علم کا دامن نہ پھیلا سکے، وہ ایسی قوم کو للکارتے ہیں جو فصاحت و بلاغت، شعر و سخندانی کے بام عروج کو چھو رہی تھی، جن کی خطابت و قصائد کے زمزمے چاردانگ عالم میں پھوٹ رہے تھے، جن کا انداز تکلم مطمع نظر بن چکا تھا، جن کا حافظہ رشک و غرور کے منزل طے کر چکا تھا، اس قوم کو للکارا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کرو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودان سے بھی مدد طلب کر لو، لیکن قرآن عظیم کا اعلان ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم خود تکبر کی آگ میں جل کر راکھ ہو سکتے ہو لیکن اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ علامہ نصفی اپنی مایہ ناز تفسیر معالم التنزیل تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں، لو تظاہروا علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ببلاغتہ وحسن نظمہ وتالیفہ لعجزوا عن الاتیان بمثلہ، جو قوم قرآن کے مقابلے میں ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالنے میں ہر وقت سرگرداں ہوں، جو ضد و عناد دشمنی میں درجہ اول کی حیثیت رکھتی ہو، اس کے لیے اس چیلنج کا جواب دینا دعوت قرآنی کو روکنے کا اہم ذریعہ تھا، مگر وہ اس کے حسن بلاغت، حسن نظم و ترتیب کا مقابلہ کیسے کرے جو ایسی اعلیٰ شان رکھتا ہے کہ اگر دیکھ کر پڑھا جائے تو اس کی لذت و مزہ الگ ہے، اگر زبانی پڑھا جائے تو اس کی مزہ اور لذت الگ ہے، اگر آنکھیں کھول کر پڑھا جائے تو اس کی لذت اور مزہ الگ ہے، اگر آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے تو اس کی لذت اور مزہ الگ ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو اس کی لذت اور مزہ الگ ہے، اگر بیٹھ کر پڑھا جائے تو اس کی لذت اور مزہ الگ ہے،
اگر نماز میں پڑھا جائے تو اس کی لذت اور مزہ الگ ہے، اگر نماز سے باہر پڑھا جائے تو اس کی لذت اور مزہ الگ ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، یعنی قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن کے حسن و اعجاز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین مکرم، دینی اسلام کے معاندین اور دشمن صرف زمانے نبوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تمام ادوار و اطراف میں دشمنان قرآن آتے رہے ہیں، مگر قرآن کے اس چیلنج کا سامنا آج تک کوئی نہ کر سکا۔ کبھی مسلم کذاب نے کوشش کی تو اس کا کلام ایک تمسخر بن گیا۔ ابن مقفع نامی عرب کا عظیم شاعر 1 سال تک قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام تیار کر کے باہر نکلتا ہے تو قرآن کی صرف ایک آیت کی ایک حرف پر اس وقت دنگ پشیمان ہو جاتا ہے جب ایک بچی یہ آیت مبارکہ پڑھتی ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي۔ فصاحت و بلاغت کے تمام اصول اس آیت کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو ہر زبان اور رنگت والے کے لیے حفظ و یادداشت کا عظیم سرمایہ ہے، جو 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کے قلب و ذہن میں راسخ و پیوست ہو جاتا ہے، جس کی آیات بینات ہر قوم و زبان کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، کتاب فصلت آیاتہ، اس کی آیات بینات پروئے ہوئے موتیوں کی طرح واضح اور خوشنما ہے۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں، کالعقد المفصل بالفرائض التي تجعل بین اللآلی۔ یہ وہ عظیم صفات والا معجزہ آج بھی جہاں اہل ایمان کے لیے راحت قلب و جاں ہے، جہاں اہل ایمان کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں اہل ایمان کے لیے تریاق قلوب کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں یہ معجزہ وقت کے فرعونوں کے لیے سد سکندری بنا ہوا ہے، وہاں یہ معجزہ ظلم و جبر کے ایوانوں کو پاش پاش کر کے یہ سبق دے رہا ہے، جہاں میں خدا کی ہے بس حکمرانی، یہاں بس رہے گی قوت آسمانی، جو اس کے مقابل ہوا وہ نہ جیتا، ہوئے پاش سارے وہ قصر شیطانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔